Hello friends, today we are going to discuss difference of American and British literature. British और American literature की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका डिफरेंस अक्सर हमारे स्टूडेंट्स BS और MS और इवन इंग्लिश टीचर्स और लेक्चरर्स की जो इंडक्शन होती है उसमें क्वेश्चन अक्सर जो रिपीट किया जाता है, तो इसलिए ये जो डिफरेंस है और इनकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एलिमेंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है कि हम अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर की जो मेजर फीचर्स हैं उनको समझें और इनके डिफरेंसेस को। Let's begin. First of all, let's define what is American literature, comprising all genres, I mean novel, drama, short story, poetry, biographies, autobiographies, and prose that were published in America is ranked as American literature. American literature portrayed revolution. American literature में हमें एक इनकलाब, एक नई आवाज़, role and leader, relationship with the church and state, unusual एक इनफरादी जो अमल है रियासत के अंदर और चर्च के साथ जो एक सिटीज़न का एक इंडिविजुअल का जो तल्लक है उसका हमें रोल दिखाई देता है। अमेरिकन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल स्ट्राइफ एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मॉडर्न एग्जाइटी बहुत ज़्यादा नुमाया अंदाज में इन तमाम जॉनर्स ऑफ लिटरेचर में नजर। दैन तीसरी जो बहुत अहम बात, अमेरिकन ऑथर्स हाईलाइटेड अमेरिकन आइडियोलॉजी। बहुत दफ़ा वो अमेरिकन आइडियोलॉजीज़ का नावल, ड्रामा, पोइट्री और अमेरिकन ड्रीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और प्रीडोमिनेंटली ये सब्जेक्ट इनके तमाम जानराज के अंदर बहुत अहम है। न्यू थ्रिल, फिर हम देखते हैं कि एक नया न्यू ज़ील एंड एंथुसियाज्म अमेरिकन राइटर्स जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो अमेरिकन लिटरेचर इज़ मोर यंग, इट इज़ नॉट एज ओल्ड एज ब्रिटिश लिटरेचर। सो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ऑथर्स दे प्रमोट न्यू ज़ील एंड एनर्जी इन देयर वर्क्स। देन वी हैव नेक्स्ट number 4, they seem celebrating they are a new nation. वो अक्सर ये क्लेम करते हैं कि हम एक नई कौम है, पोजेसिंग यूनिक कल्चर। हमारा कल्चर बहुत मुनफरिद है, सोशल, पोलिटिकल एंड एथिकल वैल्यूज़, अपनी समाजी, मजहबी, सियासी, जोग्राफियाई और अखलाकी वैल्यूज़ को जो है वो कदरों को बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर दिखा। ब्रिटिश लिटरेचर इज़ एन ओल्डर एंड एस्टेब्लिश एंड जेन्युइन। इसके मुकाबले जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, बहुत डिसेंट है, बहुत जेन्युइन है, क्लोज टू लाइफ है। अमेरिकन लिटरेचर डील्स विद बोल्ड एंड ओवर लिबरल सब्जेक्ट्स इन लिटरेचर। जब हम अमेरिकन लिटरेचर के तमाम जॉनर्स को देखते हैं तो वो वहाँ पे हमें एक तरह से बहुत ओवर लिबरल, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट को डील करते हुए, सम टाइम वल्गर एंड ऑब्सीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन ऑथर्स बिल्कुल परवाह नहीं करते। जबकि हम इसके बिल्कुल पैरेलल जक्सटापोज करके अगर देखें तो ब्रिटिश लिटरेचर इज़ मोर डिसेंट, सिविलाइज्ड, इट अकोमोडेट्स established values and taboos in their genres. Then British literature is more decent, civilized, observing taboos of society. In literature, there is no limit to encompass any subject and facets of society, and even transcending limits of decency. So ये बहुत नुमाया एक फ़र्क है दोनों में कि ब्रिटिश लिटरेचर के मुकाबले में अमेरिकन लिटरेचर किसी भी लिमिट्स तक जाने में प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ को बिल्कुल जो है परवाह नहीं। अमेरिकन लिटरेचर समटाइम्स रिफ्लेक्ट रीजनल एंड एक्लिप्स अप्रोच। समटाइम हमें ये महसूस होता है कि जो अमेरिकन ऑथर्स हैं वो अपनी रीजनल रिफ्लेक्शन बहुत देते हैं और अब शायद वो किसी हद तक वो बायस्ड हैं जब वो ये चीज़ एम्फसाइज करते हैं अमेरिकनिज्म को, अमेरिकन ड्रीम को, अमेरिकन ऑक्यूपेशन, अमेरिकन एज अ ग्रेट नेशन शो करने में वो बहुत ज़्यादा नुमाया अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जिस तरह के हमारे पास एक बड़ा फेमस अमेरिकन प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसमें हमें ये वाज़े नज़र आता है कि किस तरह से विली लेमन प्रोटैगनिस्ट है वो अमेरिकन ड्रीम का शिकार होता है, वो अपनी ट्रेजेडी खुद जो है अपने लिए निट करता है। देन अमेरिकन लिटरेचर आल्सो शेयर्स नोशन ऑफ थ्योरी ऑफ अ सैलेड बाउल एंड मेल्टिंग बाउल। फिर अमेरिकन ऑथर्स अक्सर ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देती है कि पूरी जो अमेरिकन स्टेट है वो एक सैलेड बाउल है, जो कोई भी जो है वो माइग्रेट करके वहाँ पे आता है वो इसका एक हिस्सा बन जाता है। मेल्टिंग बाउल के तौर पे ये किरदार अदा करता है। सो दे बिकम अल्टीमेटली अमेरिकन, whosoever visits America eventually becomes a part of it. Then the major difference is that British English keeps the spelling of words it has absorbed from other language like French and German and Latin and Greek. कि ब्रिटिश लिटरेचर में हम अक्सर देखते हैं कि जो वर्ड्स जो बाहर से उन्होंने बोरो किए हैं वो एज इट इज़ अभी भी लैंग्वेज का हिस्सा हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स हैं
based on how the word sounds and it is spoken کہ اکثر وہ words جس طرح سے sound ہوتے ہیں یا جس طرح سے pronounce ہوتے ہیں اسی طرح سے رکھے جاتے ہیں. American literature provides a unique perspective on the world اور ایک بڑا منفرد نقطہ نظر دیتے ہیں دنیا سے American literature میں جو authors ہیں. People examine various themes such as the American dream, the coming of age, justice and injustice, the pursuits of happiness. یہ تمام جو genres کے authors ہیں American literature میں ان میں ہمیں ایک نیو ایج نیو کانسیپٹ جسٹس اینڈ انجسٹس اینڈ فریڈم اینڈ ڈگنیٹی اور فریڈم موومنٹ کے حوالے سے جو ان کی ایک اسٹرائف کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے وین ڈاکومنٹنگ دا پروگریشن آف American literature. Let's discuss what is literature in English and what is English literature. اس حوالے سے ہمیں یہ چیز پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم کلونیلزم اور پوسٹ کلونیلزم کے کانٹیکس میں یہ ڈفرینس دیکھتے ہیں برٹش اور امریکن لٹریچر کا تو ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لٹریچر ان انگلش کیا ہے. دس انکلوڈز ورکس بائی آتھرز فرام کنٹریز سچ ایز the United States, Canada, Australia, India and among others. Those countries which was once upon a time a colony of the British Empire. The literature they produce is known as literature in English. جبکہ اس کے بالکل برعکس English literature especially refers to the literary works written by the authors of from England as well as those from other countries who wrote the English language. جنہوں نے مختلف جانرز کے اندر جو نیٹو اسپیکرز تھے انگلینڈ کے انہوں نے اس پہ جو ہے اپنی جو ایفرٹ کی لکھنے میں. مین تھیمز آف American literature. American literature کے جو نمایاں تھیمز کون کون سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امریکن لٹریچر جو ہے وہ ایلینیشن ٹرانسفارمیشن کنزمپشنز امریکن ڈریم کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ریلیٹیوٹی آف اے ٹروتھ ریئلزم کو اور ٹروتھ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دکھائی. تو انگلش ناول ڈراما پوئٹری پروز میں یہ چیزیں بہت جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتی ہیں. کسی حد تک ہمیں برٹش لٹریچر کی طرح جو ماڈرن ڈراما کے اندر جو ایبسرڈ ویو ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. Now we examine various aspects which are converging and diverging aspects in American and British literature. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آسپیکٹس میں یا کمپوننٹس کون سے ہیں جو کہ امریکن برٹش لٹریچر کو ایک دوسرے سے کلوز کرتے ہیں سملر ہیں اور ڈسملر ہیں. سب سے پہلے اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو امریکن لٹریچرز ہسٹری ڈیٹس بیکس ٹو دا 17th century. As we know that America got independence in 1774. English literature emerged in 10th century. تو یہ واضح ہو گیا کہ برٹش لٹریچر جو ہے وہ بہت اسٹیبلشڈ ہے ویل اسٹیبلشڈ ہے جینون ہے اور اس کی ہسٹری بہت زیادہ پرولونگڈ ہے. دا انگلش اسٹائل از دیئر فور کنسیڈرڈ دا ریچر اسپیکٹ. اس لیے انگلش لٹریچر جو ہے وہ بہت رچ ہے اپنے اسٹائل میں اور اپنی پروجیکشن آف. جبکہ آتھرس کی جب ہم بات کرتے ہیں English literature is deeper, however it's not always true. جو فیمس آتھرز ہیں جو امریکن لٹریچر کے حوالے سے لائک جیف کاپر, جے ڈی سیلنگر, جیک لنڈن, ایلن پو, مارک ٹوین, اسکاٹ فٹز گیلٹ, ولیم فاکنر as a famous celebrated novelist, فلینڈری اوکونر, اینس ہیمنگوے, آرتھر ملر, Stephen King are one of the celebrated and prolific authors of American literature. جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم برٹش لٹریچر کی بات کرتے ہیں we can't spare such as the prolific author and dramatist of Elizabethan era Shakespeare, Bronte sisters, Lord Byron, Ronald Kipling, Dickens, Jane Austen, J.K. Rowling, Orwell and Collins are one of the most prolific and celebrated authors of then. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کا نیریٹو اسٹائل کی تو برٹش آتھرز رائٹرز ہیو اے کائنڈ آف اے اسٹائل. کس طرح کا انداز رکھتے ہیں ٹو یوز کلاسیکل اینڈ دیئر ویکیبلری از رچ. وہ اکثر کلاسیکل انگلش ویکیبلری کو اپنے ورکس میں استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کی جو ویکیبلری ہے بہت. جبکہ اس کے مقابلے میں دا لینگویج از مور ماڈرن دین اوریجنل. جو امریکنز ہیں وہ ان کی انگلش جو ہے زیادہ ماڈرن ہے. دا لینگویج آف امریکن رائٹر از سائملٹینیسلی سمپل اینڈ مور ایکسیسیبل. تو برٹش کے مقابلے میں ان کی لینگویج جو ہے وہ بڑی سمپل ہے اور بہت زیادہ ایکسیسیبل ہے. آسانی کے ساتھ ایک قاری جو ہے پڑھنے والا ہے اس کو جو ہے وہ. پھر اگلا جو ان کا ڈفرینس آتا ہے وہ اسٹائل کا ہے. امریکن لٹریچر از ٹو بی فوکسڈ آن پولیٹکس. امریکن لٹریچر میں جو میجر سبجیکٹس ہیں نیریٹو اسٹائل میں وہ فوکسڈ ہیں پولیٹکس پہ, اکنامکس پہ, سوشل اسٹیٹس پہ. اور ہمیں اس میں جو ویریس ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے امریکن لٹریچر میں جو آتھرز دکھائی دیتے ہیں وہ سیٹائر, سارکازم, سینیسزم بہت نمایاں ہیں ان کے ورکس کے اندر امریکن آتھرز کے ورکس کے اندر. فار ایگزامپل لینگویج فنکشنز ایز اے وہیکل آف اے پروٹیسٹ, دا کیچر ان دا رائے اینڈ دا گریٹ گیٹسبی.
ان میں ہم ان چیزوں کو جو ہے نمایاں ان کی جھلک دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس برٹش لٹریچر انہی پیریڈس کے اندر جو ہے وہ انووک کرتا ہے رومانس، ہیومن ویلیوز، آئیڈیلز اینڈ مینرزم. although class differences are often discussed, اگرچہ جو ویریس اسٹراٹا آف سوسائٹی جو ہے bifurcation of class sections ان کا بھی ذکر آتا ہے ریفرنس ان سم میننگ فل وے، لیکن بہت ہی سجیسٹیو انداز میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. دین وی ہیو جانراز اینڈ ٹاپکس. انگلش اور برٹش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ انگلش آتھرز موسٹلی ایمفیسائز دیئر کلچر اینڈ مینرز. آتھرز ہیں وہ زیادہ تر اپنے کلچر اور مینرز کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں، جبکہ امریکن آتھرز جو ہیں وہ زیادہ تر امریکن ہسٹری کو اور اپنے سوشل ایشوز کو جو ہے جو کمپیریٹیو ایشوز ہیں ان کا ذکر. ایز ویل ایز ارلی رائٹنگز ان برٹش لٹریچر، ارلی امریکن ورکس انوالو ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو ریلیجن اینڈ پولیٹکس. تو امریکن لٹریچر میں جو ارلی فیز تھی اس کا زیادہ تر جو ہے وہ محور اور مرکز جو ہے وہ مذہب اور سیاست ہی رہا ہے. امریکن رائٹرز آفن ڈسکرائب ایونٹس دیٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. جو ایک ٹرانزیشن فیز تھی جس طرح سے امریکہ نے اپنی آزادی حاصل کی ہے، تو زیادہ تر ان کے جو آتھرز ہیں وہ اسی سول وار کے بارے میں پروجیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فار ایگزامپل گون ود دا ونڈ as by Margaret Mitchell, theme of a slavery in the adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. It is impossible to imagine English literature without William Shakespeare. اس کے بغیر تو انگلش لٹریچر جو ہے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. Who wrote historical plays like Julius Caesar, Richard II, Antony and Cleopatra, tragedies like Macbeth, Hamlet, Othello, and comedies like A Midsummer Night's Dream. The Romanticism period gave the world Robert Holowen and the Jolly Beggars and George Byron by Childe Harold. اس طرح کے ورکس جو ہیں ہمیں برٹش لٹریچر میں دکھائی دیتے ہیں. جب ہم گرامر کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں لٹریچرز کے اندر جو ہے کافی ڈفرینسز اور سملیرٹیز بھی ہیں. دا انگلش لینگویج از کنسیڈرڈ ایز کلاسک. ان امریکن لٹریچر انگلش از مور modern. American adopted the English language for their literature. Initially, Americans نے برٹش لینگویج کو ہی استعمال کیا اپنے لٹریچر کی پروجیکشن کے لیے اور پروڈکشن کے لیے. However, there are certain differences of grammar. لیکن گرامر کے کچھ ڈفرینسز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل لنگوسٹک ایلیمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسپیلنگ میں انگلش لینگویج امریکن جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں. دے رائٹ کلر COLOR انسٹیڈ آف اے COLOUR. And they write neighbor NEIGHBOR instead of writing NEIGH. And similarly, in various verbs, they end a verb with the Americans end the verb like symbolize LIZE rather SE. For example, capitalize and summarize. These are the basic differences in grammar and style of writing. Now we can conclude that English literature mainly reflects English culture. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹش لٹریچر ہے، انگلش لٹریچر ہے، وہ اپنے انگلش کلچر کو پروجیکٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے، پورٹری کرتا ہے، شو کیس کرتا ہے، انگلش مینرزم کو شو کرتا ہے. جبکہ امریکن لٹریچر جو ہے وہ امریکن کلچر اور اپنی تاریخ، اپنے جو انقلابی نظریات تھے اور انسان کا، وہاں کے شہری کا، سٹیزن کا، انڈیویجول کا، چرچ کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اور ویریس سپر نیچرل ایلیمنٹس کے ساتھ کا تعلق تھا، یہ سب چیزیں ہمیں ان کے لٹریچر میں ملتی ہیں. امریکن لٹریچر از آفن نون ایز مچ ریئلسٹک، اور زیادہ تر ریئلزم ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کے جو مختلف جانراز کے کریکٹرز کے اندر. جبکہ انگلش لٹریچر جو ہے اس میں ہمیں وٹ دکھائی دیتا ہے، پورٹریل آف اے تھیم، پلاٹ اور کریکٹرائزیشن زیادہ ملتی ہیں. جبکہ لٹریچر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، امریکن میں. دا برٹش لٹریچر از ناٹ اونلی کنفائنڈ ود دا یورپین لینڈ. ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ برٹش لٹریچر صرف یورپین لینڈسکیپ تک محدود نہیں ہے، بٹ آلسو انکمپاسز آئیڈیاز. اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ نظریات ملتے ہیں، مختلف فلاسفیز ملتی ہیں، کلچر، ایڈونچرز، ایکسپلوریشن آف انگلش پیپل ڈیورنگ دا پیریڈ آف کولونائزیشن. کولونائزیشن کے دور کے اندر تمام تر جو اسٹرائف اور اسٹرگل تھی اس کو بھی برٹش لٹریچر جو ہے وہ پروجیکٹ کرتا ہے. جبکہ اس کے بالکل برعکس جو امریکن لٹریچر ہے وہ اوریجنیٹڈ ان دا امریکن لینڈسکیپ کو ہی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس لیے اس کا جو کینوس ہے وہ لمیٹڈ ہے. اینڈ ڈیمارکیشن اینڈ انوالوڈ ود دا امریکن لینڈ واز کولونائزڈ بائی برٹش. اور اسی اسٹرگل اور اسٹرائف کو وہ پروجیکٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے امریکنز نے برٹش جو امپیریلسٹ تھے ان سے انڈیپینڈنس. اینڈ فائنلی وی کین سے دیٹ دیر آر ڈسٹنکٹ بیکاز آف دا فیچرز. ون دیٹ آف اے کولونائزر
ان میں سے برٹش جو تھے وہ کولونائزر تھے، اور خود امریکنز ایک prior to 1774 they were on with a long past of a heroism, and while other born amidst the struggle of a setting up a new. So the concept of a heroism is very different, and while other born amidst the struggle of a setting up and free from a English dominion and legacy. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش لٹریچر جو ہے وہ دے پروجیکٹ دیم سیلف ایز اے کولونائزر، اور جو امریکنز ہیں دے ور colonized, so there is a long struggle of and strife of freedom fighting, and ہم یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے وہ مختلف جانرز کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو